السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم بات کریں گے گزشتہ روز ایک اہم معاملہ ہوا کہ بلدیہ ٹاؤن میں ایک گھر کے باہر نامعلوم ملزمان نے دستی بم دھماکہ کیا۔ واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ دہشت گردی کی اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ معاملہ کیا تھا، کون لوگ تھے، اب تک پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں کن چیزوں تک پہنچ چکی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ KTN نیوز کے کرائم رپورٹر نور الاسلام نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نور الاسلام صاحب، بتائیے گا ذرا، یہ ایک دم سے یہ دستی بم دھماکہ کرنے والے کون لوگ تھے، پولیس کو پتہ چل سکا ہے، اور کس گھر میں ہوا یہ؟ جی علی رضا، یہ کل بعد افطاری کا وقوع ہے کہ جب اقبال نامی شخص کے گھر کے باہر جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دستی بم پھینکا اور پھر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ابتدائی طور پر پولیس نے جو اس پر معلومات حاصل کی ہے تو ملزمان اور مدعی جن کے اقبال کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی کاروباری لین دین کا مسئلہ تھا، جس میں بات یہاں تک پہنچی کہ ان کو ان کے گھر پر حملہ کرنا پڑا یا اس کی نوبت آ گئی۔ نور اسلام صاحب، یہ پتہ چل سکا ہے اب تک کہ جو دستی بم دھماکہ جنہوں نے کیا ہے وہ کون لوگ؟ مطلب ایک نارمل تنازع کے اوپر ایک لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جی، زیادہ سے زیادہ کوئی اسلحہ چل جائے، یہ کون سے ملزمان تھے جو دستی بم دھماکہ کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو کوئی گینگ لگ رہا ہے، کوئی تو کچھ پولیس بتا سکتی ہے اس حوالے سے کہ کیا ابتدائی تحقیقات میں جو ہے چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیں، پولیس نے اپنے طور پر تو مختلف زاویوں سے اس پر کام کیا ہے، لیکن اقبال نامی شخص جس کے مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے اور جس میں اینڈ گرنیڈ دھماکے میں وہ زخمی بھی ہوئے، انہوں نے کاشف میمن نامی شخص کو جو ہے اس مقدمے میں نامزد کیا ہے اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ کاشف میمن نامی شخص نے جو ہے نا ان پر یہ عملہ کروایا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کا کاروباری کوئی تنازع چل رہا تھا، جس شک کی بنیاد پر یا اس نے جو ہے نا انہی کا نام کاشف میمن کا نام نامزد کیا ہے۔ نور اسلام، یہ بتائیے گا، یہ بلدیہ ٹاؤن کا کس طرح کا علاقہ ہے؟ کچی آبادی ہے، کوئی بڑا طریقے کے گھر بنے ہوئے ہیں، کس طرح کا؟ ذرا اس کا احوال بھی ناظرین تک پہنچائیں نا۔ علی رضا، بالکل کچی آبادی میں ہی بلدیہ کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی آبادی ہے، گنجان آبادی ہے، وہاں پر تمام ہی زبانیں بولنے والے وہاں پر آباد ہیں۔ مختلف جو ہے وہ کمیونٹیوں کے بٹے ہوئے علاقے ہیں بلدیہ میں، اور ایک گنجان آبادیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے بعد اگر کچی آبادیوں میں کراچی کے کسی علاقے کا شمار ہوتا ہے تو وہ بلدیہ کا ہی شمار ہوتا ہے۔ نور اسلام، یہ جو کارروائی دیکھ رہے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں امن و امان کی صورتحال اس علاقے کے اندر بالخصوص کس طرح کی ہے، اور کیا بتائیں گے کہ جرائم کی صورتحال کس طرح کی ہے اس علاقے کے اندر؟ کیونکہ بڑی ہمت کر دی ہے ملزمان نے۔ بالکل، کراچی کے تمام علاقوں میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور اس میں سوال یہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، عملہ ہونا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن شہر میں یہ بارود موجود ہے تبھی جا کے یہ عملہ کرتے ہیں۔ بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ لوگوں کے گھروں پر ملزمان جو ہے وہ ہدف بناتے ہیں، وہاں جا کے بم تک پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ فیلر تو ہے کہ وہ اینڈ گرنیڈ جو ہے وہ وہاں تک پہنچا کے وہاں پر پھر اس کو استعمال بھی نور کر رہے ہیں، الاسلام دھماکہ صاحب، بھی کر رہے ہیں۔ آپ فیلڈ رپورٹر ہیں، کرائم بیٹ پہ کام کرتے رہے ہیں، کراچی کے دیگر مطلب پاکستان کے دیگر شہروں پہ بھی آپ نے رخ کیا ہوگا، گئے ہوں گے، کبھی سنا ہے لاہور میں جو ہے وہ کاروباری تنازع کے اوپر اس طرح دستی بم دھماکے ہو جائے اتنی آرام سے؟ مطلب میں ایسی جنرل پوچھ رہا ہوں، کتنی واقعات اس طرح رپورٹ ہوئے ہیں، ذرا بتا سکتے ہیں کچھ؟ نہیں علی رضا، بالکل آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ معاملات خاص طور پر کراچی، اگر کسی دیہات میں یا کسی قبائلی علاقے میں یہ ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن کراچی میٹروپولیٹن شہر ہے، ہب ہے، ایک پورے پاکستان کو جو ہے وہ معاشی پہیہ چلانے والا شہر ہے، تو اس میں اس طرح کے واقعات ہونا وہ بالکل سمجھ سے پولیس کے باہر لیے ہے۔ ایک بڑا چیلنج اس لیے ہے نا نور اسلام، کہ اب دیکھیں نا دنیا بھر کی جو نگاہیں ہیں نا وہ پاکستان کے اگر کسی بڑے شہر کے اوپر ہے نا تو وہ کراچی ہے، کیونکہ ادھر سے تجارت ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تجارت ہونی ہے، تمام تاجر برادری یہاں پر ہے، پھر یہاں پر ایوان میں جانے والے تمام افراد یہی کہتے ہیں حکمران کے جی یہ کراچی معاشی ہب ہے جی، اور یہ سندھ کا دارالخلافہ، اور یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اس طرح یہ باتیں جو ہیں وہ پریسز میں اور دیگر جگہوں پہ بات کی جاتی ہے۔
اب دنیا کو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ جی کاروباری لین دین کے تنازع دنیا بھر پاکستان کے دیگر شہروں میں کچھ بھی ہوں، کراچی میں ہوں گے تو کیا دستی بم دھماکے چل جائیں گے؟ تو مطلب ایک سوال تو ہے نا نور الاسلام۔ بالکل علی رضا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی واحد پاکستان کا وہ شہر ہے جو پاکستان کو کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے اور اس کا بہت اہم کردار ہے، لیکن اس کے معیشت کے پہیہ چلانے والے شہر کو سیکورٹی کے حوالے سے اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دی گئی ہیں، یا پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں انٹیلیجنس فیلر بھی ہے۔ اسپیشل برانچ کی جو رپورٹیں ہیں وہ مضر صحت گٹکا چالیا یا اسمیگلنگ کے حوالے سے آ جاتی ہیں، لیکن شہر میں کتنا بارود ہے، شہر میں کتنا اسلحہ ہے، کتنا غیر قانونی اسلحہ موجود ہے، اس حوالے سے آج تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ تو جو خطرے کی گھنٹی بہرحال ہے، تو کراچی کیونکہ ایک بڑا شہر ہے، اس کی آبادی بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے بالخصوص جو صوبائی حکومت ہے ان کو اس حوالے سے بھی حکمت عملی بنانی چاہیے